عامر صاحب، جب اچھی اور بری خبریں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی کچھ زیادہ اچھی خبریں ہمارے پاس نہیں ہیں. جو اچھی خبر ڈار صاحب نے دی، آپ کو لگتا ہے اتنی مہنگائی میں 10 روپے کا ریلیف کافی ہے؟ کافی تو نہیں ہے، مگر ایک فرق تو پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ بڑے عرصے بعد کیونکہ اچھی خبریں ہماری آتی ہیں، خاص طور پہ معاشیات کے حوالے سے، اور اتنی زیادہ مہنگائی سے لوگ اتنے زیادہ تنگ ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی خبر آئے تو وہ اچھی بات ہے. حالانکہ ifs and buts اس کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں کہ یہ لارجلی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پٹرول کی قیمتیں بہت نیچے جا چکی ہیں اور یہ چند دن سے ہی کم تھیں، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں کی جا رہی. تو اب جا کے یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، 10 روپے جو ہے پٹرول کی قیمت کم کر دی گئی ہے، ڈیزل کی ہائی سپیڈ ڈیزل کی 7 روپے 50 پیسے اور دوسرے ڈیزل کی 10 روپے اور مٹی کے تیل کی 10 روپے. تو یہ ایک بڑی کنسیشن ہے. حکومت چاہتی تو اس کو چند دن کے لیے رکھ سکتی تھی، کیونکہ ان کے ریونیو کے بڑے مسائل چل رہے ہیں اور ٹیکسز کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے، اور بالکل ایک جو دیوالیہ پن ہے. تو پٹرول کی قیمت زیادہ رکھ کے آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہفتے 2 ہفتے بھی اور رکھتے تو کافی ٹیکسز کٹھے ہو جانے تھے. مگر انہوں نے یہ اچھا کیا کہ عوام کو یہ ریلیف ٹرانسفر کر دی ہے. اس کی 1-2 وجوہات تو ظاہر ہے، عوام کو تھوڑا سا، کیونکہ ساکھ ڈار صاحب کو لایا گیا تھا کہ جی یہ تاثر دیا گیا تھا وہ آئیں گے تو ایک دم عوامی فیصلے کریں گے، تو ابھی تک ان کے آنے سے کوئی عوامی فیصلے نہیں ہوئے، بلکہ عوام کی زندگی زیادہ جیرن ہو گئی تھی. ڈالر کا ریٹ انہوں نے کہا تھا 200 روپے پہ لے جائیں گے، وہ نہیں جا رہا تھا، وہ ان کے قابو نہیں آ رہا تھا. گیس کی لوڈ شیڈنگ ان کے بعد سے 18 گھنٹے ابھی بھی جاری ہے، باقی بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور ابھی بھی IMF کا جو نیگوشیشنز ہیں وہ بالکل کٹارے میں پڑا ہوا ہے. ڈار صاحب نے بہت سخت زبان کی ان کے متعلق، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں، اور یہ جو 100% شور تھا کہ اس کے اندر سے جو ڈیلے ہے وہ ابھی تمام دھیان اس پہ لگ گیا ہے. اور اس دوران میں ہماری ریٹنگ جو انٹرنیشنل بہت زیادہ، اور ڈیفالٹ کے لیے ہم نے اپنا 1 ارب ڈالر کے سکوک کے بانڈ کی تو قیمت دے دی، پر ایک ورچوئل بینکرپسی چل رہی ہے کہ جس کے اندر ہمارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، گندم کے، سویابین کے، کچھ 400 جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کو یہاں سے جو ان کا پروفٹ ہے وہ نہیں لے کے جانے دے رہے. ہم یہاں تک کہ ایئر لائنز جو ہیں، جو پاکستان میں باہر کی بیرونی ایئر لائنز ہیں، ان کے جو یہاں پہ پروفٹ ہیں یا ان کی جو ٹکٹوں کی فیسیں ہیں وہ بھی پیسے نہیں لے جانے دے رہے. تو ایک قسم کا پوری دنیا کی نظریں ہمارے پہ تھیں کہ ہم ورچوئل ڈیفالٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس دوران میں اس خبر کا آنا ایک مثبت خبر ہے. ڈار صاحب پہ بہت پریشر بھی تھا، اور ڈار صاحب کی ایک جو نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی تھی، مفتاح اسماعیل ورسز ڈار صاحب، اور اس کے اندر جو ہے یہ وربل وار ایک قسم کی شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ ان کے متعلق پہلے ڈار صاحب نے ان کے اوپر اٹیک کیا بہت زیادہ، حالانکہ مفتاح بہت ریلکٹنٹ تھے. اور مگر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو یہ تاثر دیا گیا کہ مفتاح صاحب کی ایک فیلئر تھا اور ان کی نالائکیاں تھیں، وہ ان کو ایک ناکام وزیر کے طور پہ باہر نکالا گیا اور انسیریمونیسلی نکالا گیا، برے طریقے سے نکالا گیا، اور ڈار صاحب کو لایا گیا. یہاں تک کہ مریم بی بی نے بھی مفتاح کے خلاف جو ہیں ٹویٹس کی، تو وہ بیچارے اس کے باوجود خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے تھے. پر ڈار صاحب نے آ کے اس کے باوجود جو ہے بڑے سخت الفاظ میں ان کو مجبور کیا. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ مفتاح صاحب نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے انہوں نے بھی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے جو ڈار صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ باتوں کی حد تک جو ہے نا سارے مسئلوں کا حل نکال لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ٹلا ہمارا، اور جب تک IMF سے ہماری ڈیل فائنل نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہیں یہ خطرات منڈلاتے رہیں گے. ہمیں پیسے باہر سے جو آنے ہیں اس کے اندر ایک پرابلم رہے گی، قرضے بہت مہنگے ملیں گے یا ہائی مارک اپ پہ ملیں گے، اور یہ مسئلے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے کہ ڈار صاحب بتا رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اسماعیل کا
کہ ڈار صاحب کی یہ بہت سخت الفاظ استعمال کرنے سے آئی ایم ایف کے خلاف آئی ایم ایف کے لیے ہمارے نیگوزیشن میں مزید مشکل آئے گی، اور وہ اس پہ یہ اس طرح لگ رہا ہے، انہوں نے نہیں کہا، یہ میرے الفاظ ہیں کہ ڈار صاحب اس طرح کے ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ جس طرح آئی ایم ایف سے ہمارے سے قرضہ لے رہی ہے، ہم ان سے قرضہ نہیں لے رہے۔ تو اس سارے ماحول کے اندر جو ہے یہ بہرحال ایک مثبت خبر ہے کہ 10 روپے کا پٹرول کی قیمت میں کمی۔ یہ ہمارے کیمرے کے پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے جی اس کا مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا؟ تھوڑا سا تو ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا، کیونکہ پٹرول اور ڈیزل ایک بنیادی جز ہیں، اجزاء ہیں، جس کا ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کی جو فیکٹریوں کا بھی فیول کے طور پہ جہاں استعمال ہوتی ہیں، بجلی کے بھی جو ہماری تھرمل پاور ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اثر تو ہر چیز پہ پڑتا ہے، مگر یہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں تھوڑا سا کم ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ پٹرول کی قیمتوں کی تنزلی جاری ہے، تو جب مزید کم اگر ہوتی ہے تو اور کمی کی جاتی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس پوری بحث کا ایک ہی نقطہ ہے عامر صاحب کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، اکانومی ہماری مضبوط ہونی چاہیے، اور آپ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، معیشت کی مضبوطی تب ہی آئے گی جب سیاسی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام کے لیے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں کہ چیزوں کو ایک سموتھ وے کے اندر لے کے جایا جا سکے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، یا پھر ہم اس فیصلے پر پہنچ جائیں کہ کچھ بھی معاملات جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں، یہ ملاقاتیں جو ہیں بڑی رسمی سی ہو رہی ہیں، یہ بس خبر کی حد تک ہیڈ لائن میں چلتا ہے کہ فلانا فلانے سے ملا۔ آج صدر صاحب لاہور میں گئے تھے، وہ پرویز الہی صاحب سے ملے، مونس الہی عمران خان سے ملے، یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے صدر الوی سے یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ملے، مگر ملاقاتیں جو ہیں اس پہ تمام پارٹیاں اپنی جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں، یا ان کی آپ کہہ لیں سیاسی پوزیشن ہے، سب کی وہ وہی ہے۔ نون لیگ آج بھی جو ہے بضد ہے کہ انہوں نے نومبر سے پہلے الیکشن نہیں کروانے، اور ملاقاتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گنجائش چیک کرنا کہ 1-2 مہینے تک وہ اور اگر اسمبلی تحلیل کرنے کا ڈیلے کر سکیں۔ ڈیلے اگر 1-2 مہینے ہو جاتا تو پیچھے سے 2-3 مہینے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکٹک ہے، اس کے اندر فی الحال نظر نہیں آتا کہ نون لیگ اس سٹیج پہ، ہاں یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی ان کے رویے میں فرق آئے تو علیحدہ ہے۔ دوسرا، یہ روز کی ایک بحث رہتی ہے کہ جی پرویز الہی کے متعلق کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں راضی ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے۔ روز مونس الہی کا یا پرویز الہی کا بیان آتا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے اور ہم ان کو لوٹانا چاہتے ہیں، مگر ان کا ایک ماضی رہا ہے پرویز الہی صاحب کا کہ ان کا اعتبار نہیں ہے، ان کو روز یہ کہنا پڑتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی روز قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اور روز کی اس کے باوجود بھی یہ جب تک ہو نہیں جاتا یہ سوال رہے گا۔ مگر خبریں یہ ضرور ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں وہ اب نظر آتا ہے، مائل نظر آتے ہیں کہ تحلیل کر دیں گے، مگر وہ اس میں سے ایک اچھی ڈیل مانگ رہے ہیں، اچھی ڈیل وہ نیکسٹ الیکشنز کے لیے مانگ رہے ہیں۔ چلیں اس پہ سیاست کے اوپر عامر صاحب مزید بھی بات کرتے ہیں۔